شائق سے زیادہ عاشق رسول عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں, ہاں خون ہم بہائیں, زخمی ہمارے لوگ ہو, پریشان ہم لوگ ہو, ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے, مقدمات ہم پہ ہو, اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبد القیوم صاحب کے خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں. ماشاءاللہ, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے, رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن خوانی ہو رہی تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی. ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخانے کو برا کہا جا رہا تھا, ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا. اگر برا لگنا تھا, گولیاں چلانی تھی, تو ان پہ گولیاں چلاتے, ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی. مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی, نہ تم میں وہ سمت رہی, نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے, تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا, جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں, میں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ بہانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی, ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ, ہم نے اپنی جان تیری محبت میں, تیرے ناموس کی حفاظت میں, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی, آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے, آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے, گولیاں چلا کے نا 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 نا, اس بات کو دبا نہیں سکتے. زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے, ڈنڈے چلانے سے. اچھا مجھے یہ بتایا جائے, میڈم اسپیکر صاحبہ, مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی, کہاں ہے, کدھر چلی ہے, کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ نہیں کریں آپ, ڈسٹرب نہیں کریں. کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے, ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا, کوئی قانون نہیں شیل برسانا, کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا. کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی, وہ ایک آوارہ, ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے اور سگریٹوں پہ سگریٹ لگا رہتا ہے, کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا بس کر, چپ کر بے وقوف کہیں کا, تو کیا کرے گا, تیرے اندر طاقت کیا ہے؟ ارے کرنے والا تو میرا رب ہے, میرے رب کے عذاب میں آ گئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے, چیخیں نکلیں گی. یہ 2 دن کی کرسی ہے, اس ہوس میں مت رہو, اس ہوس میں مت رہو کہ ہم 2 دن ہمارے پاس حکومت ہے.
ہے، طاقت ہے، اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہے کرتے رہیں گے. ہم عہد شکنی کریں، ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں، نہ نہ نہ، یہ گستاخی یہ رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڈوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا، اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فرانس نے، اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی، ہمارا کون سا بڑا مطالبہ تھا؟ اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے. سفیر نکالنا کون سی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے، ملک بدر کیا جاتا ہے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے، اس کے اسباب و ذرائع بتائے، اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیان فاقتلوہ. جی مجھے ذرا بزنس آگے چلانے دیں، مجھے بزنس آگے چلانے دیں، مجھے بزنس آگے چلانے دیں. ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کام نہیں چلے گا. میڈم شیخ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب، جی شیخ صاحب ایک بالکل آپ کا بھی ریزولوشن ہے، بالکل ایک بات وہ بالکل لاتے ہیں. اگر یہ صرف تھوڑا امپورٹنٹ بزنس میں ختم کر لوں، بالکل لاتے ہیں، نو ڈاؤٹ. دیکھیں تھوڑا سا بزنس رہ گیا ہے، اتنا زیادہ بزنس نہیں ہے. آپ کو بزنس کے بعد موقع ملے گا. مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیں، ابھی ایجنڈا مکمل نہیں ہوا ہے. آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ کے اپوزیشن لیڈر بات کریں نا. آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے، لا رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھ تو جائیں، آپ لوگ بیٹھ تو جائیں. ریزولوشن لے آئیں آپ لوگ بیٹھ تو جائیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. شیخ صاحب ایک سیکنڈ بات سنیں. شیخ صاحب آپ لے لوگ بیٹھ جائیں. آپ ایک سیکنڈ، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیے آپ. سب ہیں بھائی، سب. آپ لوگ بیٹھ جائیں. ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر جو ہے نا وہ کسی وجہ کے. حلیم عادل صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سکتا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں کہنا، بتانا چاہ رہے تو پھر کیسے بتائیں گے آپ؟ آپ سے پرمیشن لے کے بات نہیں کرنی، میں نے اپنی بات کرنی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑے میں آپ کو پرمیشن نہیں دوں گی. آپ بیٹھ جائیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. میں آپ کو پرمیشن نہیں دوں گی اس طرح سے. آپ کو رولز ریگولیشنز کا نہیں پتا. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ پرمیشن مجھ سے نہیں لیں گے؟ آپ اسمبلی میں، آپ روڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، آپ روڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. میں نہیں دوں گی آپ کو پرمیشن اگر اس طرح کا رویہ آپ نے رکھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح سے ڈکٹیٹ کریں گے آپ؟ آپ روڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، آپ اسمبلی میں کھڑے ہوئے، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوئے. آپ کو اسمبلی کے رولز پہ چلنا پڑے گا. میڈم ایک میں عرض کروں ٹھیک ہے. نہیں، طریقہ کوئی ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. میڈم اصول پرنسپلز پہ چلیں، رولز پہ چلیں. میڈم آپ رولز پہ چلیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے پرمیشن لیں گے تو آپ کو اجازت ملے گی. آپ تو یہ بات آپ اس طرح سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ کو میں اجازت نہیں دوں گی حلیم عادل شیخ صاحب. میں اس طرح سے نہیں. آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں. آپ نے کیا بولا ہے؟ نہیں لی آپ نے. نہیں، آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے.
मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से नहीं, हम बात नहीं करने देंगे। मैं इस तरह से आपको बात नहीं करने दूंगी। कहने वाले कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये कौन कहते हैं? ये किसी धरने में बैठे हुए, असेंबली में बैठे हुए, तमीज नहीं है बात करने की। आप रोड पे नहीं है, आप असेंबली में बैठे हुए हैं, आप असेंबली में बैठे हुए हैं। इस तरह से मैं नहीं खोलूंगी बात, मैं इस तरह से माइक नहीं खोल सकती। आप धमकियां स्पीकर को बैठ के देंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। रूल्स पे चलें आप लोग, रूल्स पे चलें। तब तक बात नहीं करने देंगे। कह रहा हूँ, सुन तो ले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरी बात तो सुन ले सर, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन। एक मिनट मैडम स्पीकर, ये एक सही बहस हो रही थी और बातचीत हो रही थी और उसका जवाब या कुछ कहना चाह रहे थे लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैं सब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने कहा है वो अपने अल्फाज वापस भी लें, उस पर चेयर से माजरत भी करें। आप जोश जज्बात में, आपके जज्बात हैं, हमें उनकी कदर है, लेकिन ये ज़रूर कहें कि ये इस हाल का, इस डेकोरम असेंबली का है जो आपने कहा कि मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर चेयर का एक होता है, तो आप उस पर ये माजरत भी करें और अल्फाज वापस लेंगे, फिर इनको इजाज़त दी जाए। जी बिल्कुल, फिर कर लेंगे। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा लीडर ऑफ द अपोजिशन से कि ये आप जोश जज्बात में कह गए, अपने अल्फाज को वापस भी लें और माजरत भी करें। आपने ये चेयर से मुखातिब होकर कहा है, आपने मुझे नहीं कहा, आपने चेयर से मुखातिब होकर कहा है। आप चेयर से मुआजरत करेंगे। एक डिसिप्लिन होता है, आप डिसिप्लिन को तो मद्देनजर रखें। सब बात करेंगे, सब बात करेंगे। आपने चेयर के लिए अल्फाज बोले, आप अपने अल्फाज वापस लें। क्या हाउस में ऑर्डर कराइए। आपने ये हाउस ऑर्डर कराइए। आपने अफरा तफरी आपने की है। आप मौजरत, आप अल्फाज अपने वापस, चाहे आप मौजरत ना करें, लेकिन आप अपने अल्फाज वापस लें। कैसे वापस लूं मैं? आप वापस आप लें। बोलने तो दे मुझे। माइक खुला हुआ है आपका, आपका माइक खुला हुआ है आपका। बोलने दीजिए, मुझे जवाब दूंगा ना। आपका शाह साहब ने एक सुलझी हुई बात की है, सुलझा हुआ जवाब ले। आपका माइक खुला हुआ है, जैसे कि मार्शल आर्ट आपका खुला हुआ है आपका माइक, आप देखें तो सही। बात बोलने दे मुझे। क्या क्या हो गया? एक मेरी बात सुने। आपने कहा कि आप क्या बात करेंगे, ये इशू नहीं है। मैंने कहा आपसे बोलने की परमिशन मैंने मांगी, मैंने हाथ खड़ा किया, उनसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया, वो मेरी परमिशन थी। लेकिन ये कि जी मैंने बात क्या करनी है, मेरे अल्फाज क्या होंगे, ये आपसे परमिशन मुझे नहीं लेनी। नहीं, मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा, देखिए आप मुझसे बहस नहीं करें। आप बताइए, अब बात हो रही है। एक और सुनिए मैडम, पहले मैं आता हूँ। आज बड़े अच्छे माहौल में हम इस असेंबली में आए थे, हमने बात की कि आगे हाउस को अच्छा लेकर चलो। आपने चेयर से कहा है, छिछोरों की वजह से यही हालात रहेंगे। आप ऐसे लफ्ज नहीं, इनकी वजह से यही हालात रहेंगे। आप इनकी वजह से यही हालात रहेंगे। हम असेंबली को अच्छा चलाना चाह रहे हैं, हम असेंबली को अच्छा चलाना चाह रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये रोड नहीं है, आप रोड पे नहीं बैठे हुए हैं। देखें, अच्छा खासा स्मूथली हाउस चल रहा था। हलीम आदिल शेख साहब, आपने अपने रवैये की वजह से हाउस का माहौल बिगाड़ा है।
اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف الفاظ بولنا کتنی آپ لوگوں کو ڈسپلن نہیں ہے. اوکے, آپ نے ہاؤس چلنے نہیں دیا اسموتھلی. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 22nd April 2021 at 2 p.m.